آج جو آپ لوگ سٹوری سننے والے ہو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آج کی سٹوری بہت زیادہ ہورر ہونے والی ہے، سسپینس سے بھری ہوئی۔ ہماری سٹوری ایک ہاسٹل کی ہے۔ سٹوری بہت زیادہ خوفناک ہے۔ آج تو میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گا، سٹوری سننے سے پہلے ہی لائک کر دو، کیونکہ یہ سٹوری لائک ریزرو کرتی ہے یار۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی میری زندگی کے سب سے خوفناک اور یادگار تجربے پر مبنی ہے۔ میرا نام ارسلان ہے اور میں تقریباً 1.5 سال پہلے دبئی پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ یہ میری زندگی کا خواب تھا کہ میں دبئی جیسے جدید شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ میرے والدین نے بڑی امیدوں کے ساتھ مجھے یہاں بھیجا تھا اور میں دبئی اپنی یونیورسٹی کے قریب ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ واقعات شروع ہوئے جنہوں نے میری نیندیں اڑا دی۔ یہ ہاسٹل دبئی کے پرانے علاقے میں ایک عمارت کے 3 فلور پر تھا۔ باہر سے یہ عام لگتی تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سرد فضا محسوس ہوتی تھی۔ میرے کمرے میں 4 بیڈ تھے، لیکن شروع کے دنوں میں اکیلا تھا کیونکہ باقی طلبہ چھٹیوں پر تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا الماری نما دروازہ تھا جو کبھی استعمال میں نہیں آتا تھا، لیکن اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے تیسری رات کا واقعہ کبھی میں بھول نہیں سکتا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ کوریڈور میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید وہ میرا وہم ہوگا، لیکن جیسے ہی میں پلٹا، الماری نما دروازے سے ہلکی ہلکی کھٹکھٹانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس دروازے کی آواز ہر رات بڑھتی گئی۔ میں نے ایک دن ہاسٹل کے وارڈن سے اس دروازے کے بارے میں پوچھا۔ اس کا چہرہ اچانک سفید پڑ گیا اور انہوں نے کہا، یہ دروازہ سالوں سے بند ہے، اسے نہ کھولنا بہتر ہوگا۔ لیکن میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس رات سے پردہ ضرور اٹھاؤں گا۔ ایک رات میں نے اپنے کمرے کے چند لڑکوں کو اٹھایا اور ہم سب نے مل کر دروازے کا تالا توڑنے کی کوشش کی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ ٹھہر سا گیا۔ اندر ایک خالی کمرہ تھا، لیکن دیواروں پر پراسرار نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے انہیں کچرا ہو۔ کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا صندوق پڑا تھا جس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ ہم سب خوف زدہ تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اس کے اندر ایک پرانی ڈائری اور چند عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ ڈائری کھولتے ہی ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ ہاسٹل کبھی ایک پاگل خانے کا حصہ تھا، جہاں کئی مریض پراسرار حالات میں مر گئے تھے۔ ان کی روحیں ابھی بھی یہاں بھٹک رہی تھی۔ ڈائری پڑھنے کے بعد عجیب و غریب واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ کبھی رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں آتی اور کبھی دروازے خود بخود کھلنے لگتے۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک میرا بستر زور سے ہلنے لگا۔ آنکھ کھلی تو ایک سایہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈائری کے انکشاف کے بعد حالات روز بروز بگڑتے گئے۔ مجھے اکثر لگتا کہ کوئی میری نگرانی کر رہا ہے۔ کمرے کے دروازے پر رات کے وقت زور زور سے دستک ہوتی، لیکن جب دروازہ کھلتا تو باہر کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی بستر ہلنے لگتا، کبھی دیواروں سے عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے کان کے پاس آ کر میرا نام دھیمی مگر دل دہلا دینے والی آواز میں پکار رہا ہے۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک دروازے پر اتنی زوردار دستک ہوئی جیسے کوئی زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھا، دروازے کی طرف دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ دروازہ اندر سے لاک ہونے کے باوجود تیزی سے ہل رہا تھا۔ دل تھام کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا، مگر دروازے کے باہر زمین پر انگیلی انگلیوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی پانی میں بھیگے ہاتھوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ یہ وہ رات تھی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔
हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर चुका था और अगली सुबह जाने की तैयारी कर रहा था। उस रात मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने उठकर दोबारा स्विच दबाया, लेकिन लाइट जलने के बजाय हल्की सुर्ख रोशनी में बदल गई। अचानक कमरे में सर्द हवा चलने लगी, हालांकि सब खिड़कियां बंद थीं। फिर अचानक बिस्तर हिलने लगा, जैसे किसी ने नीचे से जोर लगाया हो। मैंने झांक कर नीचे देखा तो मेरी रूह लरस गई। वहां एक धुंधली मगर वाज़ेह शक्ल नजर आ रही थी, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर की तरफ रेंगने लगी। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज हलक में अटक गई। इसी दौरान कमरे के हर कोने से मुख्तलिफ आवाजें आने लगी। कोई कहके लगा रहा था, कोई मेरे कान के करीब सरगोशी कर रहा था, और कोई जोरदार आवाज में मेरा नाम पुकार रहा था। तुम बच नहीं सकते। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद हो चुका था। ये सब बर्दाश्त से बाहर था। अचानक लाइट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। वो कमरा गहरी तारीकी में डूब गया। मैंने महसूस किया कि कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा था मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। मैंने पूरी ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो साया इतना मजबूत था कि मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं हॉस्टल के बाहर मौजूद था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वार्डन मेरे पास खड़े थे। इन्होंने बताया कि रात के वक्त मैं चीख कर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था, लेकिन कमरे के अंदर कोई और मौजूद नहीं था। वो सब परेशान थे कि मेरे साथ क्या हुआ। इस रात के बाद मैंने फौरी हॉस्टल छोड़ दिया और दुबई में एक नई जगह मुंतकिल हो गया। लेकिन वो रात, वो साए और वो आवाज़ें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी नींद में मुझे ऐसा लगता है कि वो साया अब भी मेरे करीब है, और वो पुरस्रार दरवाज़ा आज भी मेरे ख्वाबों में आता है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा था, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। अगर आप कभी ऐसी जगह पर जाएं जहां पुरस्रार फिजा महसूस हो तो खबरदार रहें। कुछ राज ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास अपनी स्टोरीज़ हैं रियल तो हमें शेयर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूंगा। जिसको वॉइस के ज़रिए सेंड करनी हो वॉइस के ज़रिए कर सकता है, और जिसको ईमेल में लिख के स्टोरी देनी हो वो ईमेल में स्टोरी दे सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।